فقال يا علي هلك فيك صنفان محب غال ومبغض قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امیر المومنین علیہ السلام شان سے، تو یہ ہے کہ اے علی تیرے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، یعنی جہنم جائیں گے۔ دو قسم کے لوگ، ایک تو جو تجھے اتنا چاہتے ہیں کہ تجھے اللہ بنا دیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو خدا بنانا کفر ہے، بے اتفاق، مسلمانوں کے اتفاق، شیعہ سنی سب متفق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ کا کچھ الگ انداز نہیں، الگ انداز نہیں، ہمارا انداز وہی ہے جو سب مسلمان ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کو جو خدا مانتا ہے وہ کافر ہے۔ آغائی سستانی آیت اللہ مسجد علیہ السلام جو کہ ہمارے سب سے بڑے مرجع ہے، اور دوسرے مراجع کی طرح ان لوگ کتاب میں لکھتے ہیں فقہ میں کہ جو امیر المومنین کو اللہ مانتا ہے اور اللہ کی ذاتی صفات دیتا ہے، سمجھ گئے نا، ذاتی صفات، وہ کافر ہے۔ کافر بھی نہیں، نجس بھی ہے، نجس بھی ہے۔ یعنی وہ اگر ممبر پہ بیٹھ جائے اور اس کو پسینہ آئے تو اس کا پسینہ بھی نجس ہے اور ممبر کو پاک کرنا پڑے گا۔ یہ بہت سے مومنین نہیں جاتے، ایسے ایسے لوگوں کو لا کے بٹھاتے، کفر کے الفاظ نکالتے، نصیری والے الفاظ نکالتے، اور پسینہ ہوتا ہے تو ممبر کو نجس کر دیتے۔ یہ لوگ ہم نہیں کہتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ جو لوگ حدیث کو مانتے ہیں یہ حدیث میں ہے، اور یہ پکی حدیث ہے مسلمانوں کے درمیان میں، جو علی کو علیہ السلام کو اللہ کی ذاتی صفات ہے، یعنی علی کے پاس علم علیہ السلام بغیر اللہ کا ہے، خود ذاتی طور پر، یہ کفر ہے۔ ہم جب بولتے ہیں علی کو اللہ نے علم دیا، یہ کفر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو رکھا ہے، اور اللہ سب کو دیتے ہیں، انبیاء کو علم دیتے ہیں، آصف بن برقیہ کو علم دیا، سمجھ گیا نا، قرآن میں آیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم دیا جو کسی کو نہیں دیا اللہ سبحانہ، اور وہ علم جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کو رسول خدا نے دیا۔ تو جب علم کی بات آتی ہے تو اس میں دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک تو ذاتی علم جو یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین کے پاس ذاتی علم ہے، خود سے جس طرح اللہ کے پاس ہے وہ کافر ہے اور نجس بھی ہے۔ ہمارے مراجع کا اتفاق، امیر المومنین کے پاس اکتسابی علم ہے۔ اکتساب کا مطلب کیا ہے؟ ایکوائرڈ، گین، اللہ نے دیا ہے اس کو۔ فرق ہو گیا نا اللہ اور علی میں، اللہ اور علی میں فرق ہو گیا۔ بھلے امیر المومنین رسول خدا کے بعد سب سے اشرف الخلق ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف الخلق اجمعین ہے، پھر امیر المومنین علیہ السلام، جو دنیا کے سب سے، کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی ایسا رتبہ نہیں ہے ان کے پاس جن کے پاس جو رسول خدا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔ کافی ہمارے سنی برادران بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ جو رتبہ امیر المومنین کا ہے سلام اللہ علیہ، کسی صحابہ کے پاس نہیں ہے، کسی صحابہ کے پاس نہیں، نہ کسی زوجات کے پاس ہے۔ امیر المومنین امام علی خاص ہے۔ تو یہ جو ہے، اب جب اللہ نے امیر المومنین کو دیا علم جتنا بھی دیا، یہ کفر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو بیچ میں رکھا ہے۔ اللہ اصل ہے، اللہ سورس ہے، امیر المومنین ریسیپینٹ ہے، استقبال کرتا ہے اللہ کا علم۔ یہ ہے جو لوگ کہتے نہیں اللہ کے پاس ذاتی علم ہے، اللہ کو کس نے نہیں سکھایا، امیر المومنین کو کس نے نہیں سکھایا، امیر المومنین کے پاس ذاتی علم ہے، اللہ نے بھی نہیں سکھایا، یہ ہو گیا کفر، کفر ہو گیا۔ مراجع لکھتے ہیں کتاب میں، جو بھی اللہ کی ذاتی صفات ہے کوئی بھی مخلوق کو دیتے ہیں۔ عیسائیوں نے یوں کیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو ذاتی صفات دے دی، اللہ کی ذاتی صفات ہے، خدا بنا دیا، کافر ہو گئے۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا تھا، اے علی تیرے فضائل اتنے ہیں کہ اگر میں لوگ کو بتاؤں گا تو وہ تجھے عیسیٰ کی طرح اللہ مان لیں گے، اس لیے میں جو ہے نا اتنے فضائل نہیں بتا سکتا ہوں تیرے، اتنے فضائل نہیں بتا، کیونکہ میں بتانے لگوں گا تیرے فضائل تو لوگ تیری عبادت کرنے لگیں گے، اور یہ کفر ہے۔ رسول خدا کو پتا تھا لوگ ایسی حرکتیں کریں گے، اور رسول خدا نے مذمت کری ان کی، ان کو کافر بولا،
محب الغال، تو علی کے شان میں دو لوگ ہیں، محب چاہنے والا، غال غلو جو علی کو خدا کی ذاتی صفات دے دے گا، وہ کافر ہے۔ اکتسابی صفات ہے، کافر نہیں ہے۔ علم کا، امیر المومنین کا علم بہت ہائی ہے، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، کافر نہیں ہے۔ امیر المومنین کے پاس معجزے کرنے کی قدرت ہے، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ کو اللہ نے دیا علیہ السلام، جس طرح آصف بن برخیہ کو اللہ نے دیا۔ جب تک آپ اللہ کو سورس سمجھتے ہیں، پرنسپل سمجھتے ہیں، اللہ کو کس نے نہیں سکھایا؟ اللہ ذاتی طور پر آل نالجبل ہے، اللہ نے دوسروں کو سکھایا، چاہے کتنا بھی اشرف الخلق اجمعین ہو، اللہ نے اس کو سکھایا۔ یہ کفر نہیں ہے۔ اس میں مسلمان کے پاس جتنا ان کو ریسورسز ملے اتنا امیر مومن کے فضائل اتنا وہ بیان کرتے ہیں۔ ہمارے پاس زیادہ خزانے آئے امیر مومنین کے فضائل کے، شیعہ کے پاس، تو ہم لوگ زیادہ بیان کرتے ہیں۔ اس میں کوئی غلو نہیں ہے، اس میں کفر نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس آئی ہے فضائل وہ بیان کریں گے، دوسرے ہمارے بھائیوں کے پاس کتنی فضائل نہیں آئی ہے وہ نہیں بیان کریں گے، تو ہمارے پاس اتنا ہے۔ لیکن یہ ایک شرط ہے، یہ ایک شرط ہے کہ اللہ کو جو ہے نا امام امیر المومنین کو ربوبیت سے نیچا، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد قولوا فینا ما شئتم، جو تمہیں بولنا ہے بولو ہماری فضائل میں، لیکن یاد رکھنا نزہونا عن الربوبیت، رب تک ہمیں نہیں پہنچا دینا، ذاتی صفات تک نہیں پہنچا دینا، وہ کفر ہوگا۔ جب ہم شیعہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کو مانتے ہیں تو یہ حدیث کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اور شیعہ کا دعویٰ کرتے کچھ لوگ اور امام علی کو اللہ بنا دیا، کانٹرڈکشن ہے، لاجیکل، کے پاس عقل نہیں ہے، بے عقل لوگ ہیں۔ علی کو کیسے تم خدا بنا؟ علی مخلوق ہے، جب خود اپنی مناجات میں بولتے ہیں انت الخالق وانا المخلوق، مولائے یا مولائی، مناجات ابھی مشہور ہے، ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اے مولا، اے میرے مولا، تو خالق ہے میں مخلوق ہوں، تو رازق ہے میں مرزوق ہوں، تو طاقت دینے والا ہے میں طاقت لینے والا ہوں۔ اتنا تو امیر المومنین نے مناجات میں صاف صاف بیان کر دیا ہے وہ کیا ہے اور اللہ کیا ہے۔ پھر بھی جا کے جو ہے جاہل لوگ جو ہے وہ ایک گمراہ کرنے والے کے پاس ایجنڈا ہے، وہ ایجنڈا ہے کہ مسلمان کو اختلاف کرو، توڑو اس مسلمان کی وحدت کو، ایسے جو ہے جو آؤٹ سائڈر عقیدہ ہے وہ لا کے ڈالو اندر۔ یہ ایجنٹ ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے شیعہ سنی میں فساد کرواؤ، جھگڑا کرواؤ، دونوں سائڈ پہ، شیعہ میں بھی ایسے، سنی میں بھی ایسے۔ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ہمارے مہاراج کہتے ہیں رسپیکٹ کرو، جو ان کے پاس ریسورس ہے وہ ان کے اوپر عمل کریں گے، ہمارے پاس جو ریسورس ہے ان پر عمل کریں گے۔ لیکن ایمان تو ایک ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جیسا کسی کو نہیں بنا سکتے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے صاف صاف بتایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں مثال دنیا میں۔ احد کا مطلب کیا ہے؟ یونیک، ون ان اٹس آل یونیکنیس، کوئی بھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ کافر ہے جو امیر المومنین کو اللہ کی ذاتی صفات دے دیتا ہے۔ تو یہ ہے محب الغال، ہو گیا، جو اتنی غلو سے محبت کرتا ہے کہ علی کو اللہ بنا دیتا ہے۔ یہ نجس ہے اور کافر ہے، اور ان کو ممبر نہیں دینا چاہیے۔ آغا سیستانی نے صاف صاف کہا یہ گمراہ والوں کو ممبر نہیں دینا چاہیے، اس لیے لیڈی فاطمہ ایسوسی ایشن ان لوگوں سے تبرہ کرتی ہے، ان لوگوں سے تبرہ کرتی ہے، اور ممبر جو ہے کبھی بھی ان کو نہیں دے گی۔ یہ لیڈی فاطمہ ایسوسی ایشن کا پرنسپل ہے، جو پورچوگل لسبن میں لیڈی فاطمہ ایسوسی ایشن ہے سلام اللہ علیہ، یہ جو امیر المومنین کو اللہ کی صفات، ذاتی صفات دینے والے سے تبرہ کرتے ہیں اور ان کو ممبر نہیں دیں گے۔ یہ ہو گیا ایک قسم۔ دوسرا کیا بولا رسول خدا نے؟ مبغض قال، جو امیر المومنین کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ بغض اتنا رکھتا ہے کہ اس سے نفرت کرتا ہے، اس کیٹیگری میں یزید آ گیا۔ تو یزید سے بھی ہم تبرہ کرتے ہیں، ان سے بھی تبرہ کرتے جو امیر المومنین کو اللہ کی ذات دیتے ہیں، اور ان سے بھی تبرہ کرتے جو امیر المومنین کو نفرت کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں۔ یہ دونوں قسم سے ہم تبرہ کرتے ہیں، یہ دونوں
قسم جو ہے نجس ہے، شیعہ نے آل محمد کے فتوے کے حساب سے کافر ہے، ان دونوں کو ممبر نہیں دیا جا سکتا۔ اہل سنت آتے ہیں، ان کو پڑھنا ہے فضائل آئے پڑھے، لیکن جو نفرت کرتا ہے اہل بیت کو اس کو ممبر نہیں دے سکتے۔ جو نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے محمد والے، اس کو ممبر نہیں دے سکتے، وہ نجس ہے۔ یزید جیسے، یزید کے چاہنے والے تبرہ کرتے ہیں ان سے، اور جو امیر المومنین کو محبت اتنی کرتا ہے، جو اللہ کی ذات کی صفاتیں دے دیتا ہے، ان سے بھی ہم تبرہ کرتے ہیں، وہ بھی نجس ہے، ان کو بھی ممبر نہیں دے سکتے۔ یہ ممبر جو ہے آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی اور دوسرے مراجع کرام جو ہے ان کے گائیڈنس پہ ہے۔ تمام ہمارے شیعہ آل محمد کے مراجع، اسی لیے جو لوگ تقلید نہیں کرتے، کیونکہ لوگ تقلید بھاری پڑتا ہے، تقلید کرے گے تو علی کو اللہ نہیں بول سکے گے، کیونکہ ہمارے مراجع نے تشیع کی حفاظت کی ہے، پرنسپلز کی حفاظت کی ہے، تو ان لوگ یہاں والے بھی خارجی ہے، وہاں والے بھی خارجی ہے۔ امیر المومنین کو شہید کس نے کیا تھا؟ خوارج ہے، اور یہ شیعہ کے خوارج ہے، وہ سنی کے خوارج ہے۔ جو اہل بیت کو نفرت کرتے، بغض کرتے، وہ اہل سنت کے خارجی ہے، اور جو علی کو اللہ مانتے ہیں وہ تشیع کے خارجی ہے۔ ہمارے ائمہ نے ایک دائرہ بنا دیا تھا، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ یہ تولا ہے، تبرہ ہے، تولا اور تبرہ کی لمٹ ہوتی ہے، لمٹ سے خارج ہو جاتے ہیں نا تو ہمارا ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی لمٹ ہے، اس کو تم اللہ کی ذات بنا دو، ختم ہو گئی بات۔ آپ کا شیعہ نہیں ہے، جتنا بھی آپ اپنے آپ کو شیعہ بنائیں، جتنا بھی، اسی لیے تو ہمارے سنی برادران کو کنفیوژن ہوتا ہے، بھئی یہ بھی تو شیعہ نہیں، ہم بولتے یہ شیعہ نہیں ہے، ان کا کوئی ڈائریکشن نہیں، اپنا خود کا ایجنڈا ہے، ان لوگ کافر ہے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو جلایا تھا آگ میں، عام موت کی سزا نہیں دی تھی، ان کو آگ میں ڈال کے جلایا تھا، قتل کر کے پھر جلایا تھا، کیونکہ شدید طریقے کا کفر ہے کہ تم انسان کو خدا بنا دیتے ہو۔ تو یہ امیر المومنین نے بہت سخت کیا، ممبر نہیں دینا چاہیے ایسے لوگوں کو، ممبر امانت ہے۔ یہ لوگ آ کر فساد کرتے ہیں، سمجھ گئے نا، دنیا میں سب جگہ جا کر فساد کرتے ہیں، تشیع کا بھی بدنام کرتے ہیں، اور شیعہ اور سنی میں جھگڑے بھی کراتے ہیں۔ گالیاں دینا صحابہ کو، ہم کریٹیسائز کرتے ہیں، اختلافات ہوئے تھے اور ہم وہ اختلافات میں صحابہ کی تائید نہیں کرتے، یہ ہسٹوریکل ویو ہے، لیکن گالیاں دینا، گندی گندی گالیاں دینا، یہ جہالت نہیں ہے، کفر ہے، یہ خراب بات ہے۔ یہ مومنین کے درمیان میں فساد لگانا، جھگڑے کرانا، یہ فتنہ ہے، اور قرآن میں ہے الفتنۃ اشد من القتل، یعنی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، ہمارا اختلاف ہے، انہوں نے امیر المومنین کے ساتھ جنگ کیا، ہم دور رکھتے ہیں، لیکن گالیاں دینا، بری الفاظ کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تم کسی پر الزام، معمولی عورت پر زنا کا الزام لگاؤ، نعوذ باللہ، اور 4 گواہ نہیں ہو تو تم کو 80 کوڑے مارے جائیں گے قرآن کے حساب سے، قرآن اسلام ہے۔ زوجہ رسول پہ کتنے گواہ ہے آپ کے پاس؟ جھوٹی حدیث ہے، اس سے آپ نے اپنا وہ بنا لیا ایجنڈا گالیاں دینے کا، یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ یہ ایسی حدیثیں جو ہے جو تم بولتے کہ یہ حدیث کا کوئی سند ہی نہیں ہے، جھوٹی حدیث ہے اور بنائی گئی حدیث ہے، اور وہی نصیری والوں نے بنائی ہے تفرقہ ڈالنے کے لیے، تو یہ نئی چیز نہیں ہے۔ زوجہ رسول کا سیدہ عائشہ کا ہم کریٹیسائز کرتے ہیں کہ امیر المومنین کے ساتھ جنگ کی، یہ ہمارا علمی بحث ہے، ہمارا ان کا لینا دینا نہیں ہے، یہ تشیع کا نام ہی ہے اہل البیت علیہ السلام، لیکن گالیاں دینا یہ جاہلوں کی وہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام گالی نہیں دیتے تھے کبھی، ہم کیسے اپنے آپ کو شیعہ بولتے ہیں؟ لم یکن جعفر، جعفر کبھی بھی ایسے نہیں تھے، سبابن گالی دینے والے نہیں تھے، نمامن نمیمہ لوگوں میں جھگڑا کرنے والے نہیں تھے، ولا بالفاحش البذیء اپنی زبان بھی کبھی اس کی گندی نہیں تھی۔ ہم زبان گندی کرتے ہیں، رسول خدا کے خاندان کو خراب بولتے ہیں، یہ کون سا تشیع ہے؟ تشیع نہیں ہے، تشیع ہم ہمارے مراجع سے لیتے ہیں جنہوں نے تشیع کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہ، آیت اللہ خمینی، مراجع بہت سارے، انہوں نے تشیع کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی بولے، اپنے آپ کو مرجع بھی بولے گا نا، جاہل ہے، اس نے صحیح طریقے سے تشیع کو نہیں سمجھا۔ انشاءاللہ امام حسن عسکری کی ولادت آتی، ہم اس میں پڑھیں گے
اتنا امام صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ ہمارے شیعہ جاؤ نماز پڑھو ان کے ساتھ، جنازے نماز پڑھو، ان کے بیماروں کو جاؤ دیکھو، ان کے اہل سنت کے، کیونکہ وہ ٹائم پہ تھے نا اہل بیت والے نان اہل بیت والے، لیکن ہمارے امام جو ہے نا سب کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اختلاف ہے، تاریخ اختلاف سمجھے، لیکن ہمارے امام کا ڈائریکشن ایک تھا، ساتھ میں رہو. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اتنا ظلم ہوا فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ، لیکن پھر بھی جا کر صحابہ کی مدد کرتے تھے. جب بھی ابو بکر نے کہا علی میری مدد کرو، آگے مدد کرو. جب یہ عمر نے کہا یا علی، عمر بھی کہتے تھے یا علی مدد. اور امیر المومنین ہیلپ کرنے جاتے تھے. کیوں جاتے تھے؟ پرابلمس تھا، پرابلم ہوئے تھے، لیکن پھر بھی امام علی علیہ السلام مدد اسلام کے لیے سب اکٹھا ہوئے. یہ ہمارے مراجع سیکھتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں سب کو مل کر رہنا ہے. سمجھے نا، امیر المومنین سب سے بڑا جو پرابلم امیر المومنین علیہ السلام پر آیا تھا، جناب سیدہ کا قصہ اور اس میں اہل سنت بھی ان کے پاس احادیث ہے، لیکن پھر بھی جب بھی عمر نے یا علی کہا امام علی گئے اور یہ کہا کہ اگر علی نہیں ہوتے عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد. تو یہ ہے. اور مبغض القال یزید جیسے انہوں نے کتنا اہل بیت پر ظلم کیا. ہم ان سے تبرہ کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی وہ نہیں ہے، سمجھ گئے نا. ہم قرآن ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے. تو اسی لیے یزید نے کیا کیا ظلم کیا، آل رسول علیہ السلام کو شہید کیا. امام حسین علیہ السلام جو رسول خدا کے لاڈلے تھے اس کو شہید کیا، شہید کروایا اپنے لوگوں کے ذریعے. اور یہ بھی نہیں، امام حسین علیہ السلام کی جو سیدانیہ تھی بی بی زینب علیہ السلام، ام کلثوم، رقیہ، سکینہ، یہ سب کو کتنا رستے سے رستے بازاروں میں گھمایا، سر سے چادریں چھینی، کتنی اذیت دی، تازیانے بھی مارے، ہاتھ میں رسن. اور اس طرح جس طرح کنیزوں کو گھمایا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ در بدر کیا. بی بی زینب علیہ السلام نے یزید سے کہا اے یزید تجھے شرم نہیں آتی ہے، تو نے ہمیں مشرق اور مغرب کے شہروں میں گھمایا اس حالت سے، کیا تو نے رسول خدا کی حرمت نہیں دیکھی کہ ہم رسول خدا کی بیٹیاں ہے. اسی طرح در بدر ہوئی. بس یہ دن ہو گئے تھے کہ یزید کے تخت کے پر خطرہ ہو گیا تھا، تو یزید نے رہائی کا انتظام کر دیا. بس آل رسول آئے، جیسے ہی کربلا کی زمین پر آئے ایک ایک بیویاں اونٹ پر سے گر پڑی، امام حسین علیہ السلام کے قبر پر آ کر گر پڑی اور گریہ ازاری شروع ہوئی. کوئی کہتے ہیں اے حسین، کوئی کہتی ہے اے میرا بیٹا اکبر، کوئی کہتی ہے اے میرا بیٹا قاسم. لوگ کہتے ہیں یہ چہلم کو کیوں بہت بڑا دن مانا جاتا ہے، کیونکہ جب آل رسول، جب یہ سیدانیہ چہلم کے دن جب کربلا میں آتی ہے تو ساری عاشورہ کی یادیں تازی ہو جاتی ہے. آپ بس ایک مثال کا تصور کر لے، رباب جو چھوٹے علی اصغر کی ماں تھی، اس کو کیا کیا منظر یاد آئے ہوں گے. اپنا چھوٹا بیٹا 6 مہینے کا دودھ پیتا ہوا بچہ، اس کا گلا چھیندا ہوا، وہ یاد آیا ہوگا. جب میدان جنگ میں امام حسین لے گئے پانی کے لیے، تیر کھا کر آیا، گلا چھندا ہوا آیا، یہ رباب کو یاد آتا ہوگا منظر. اور کیا رباب کو یاد آتا ہوگا؟ رباب کو امام حسین کا ٹکڑے ٹکڑے لاشیں یاد آتا ہوگا، سر بغیر کا لاشا یاد آتا ہوگا، ہر وقت سر نیزے پر یاد آتا ہوگا. رباب اتنا گریہ ازاری کرتی تھی. جب امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا چلو مدینہ چلو، رباب نے کہا مجھے یہاں پر رہنے دو، مدینہ میں میرے پاس کون ہے، میرا شوہر بھی یہاں پر ہے، میرا بیٹا بھی یہاں پر ہے. اس طرح گریہ کرتی تھی. اور
رباب سے کہا گیا کہ دوسری شادی کر لو، کہا رباب نے ہرگز میں امام حسین کے بعد کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ جب رباب مدینہ میں آتی ہے اس کو بہت مشکل سے لایا جاتا ہے۔ رباب کبھی بھی چھت کے نیچے نہیں بیٹھتی تھی، باہر صحن میں بیٹھتی تھی اپنے گھر کے، سر کی سورج کی کرنیں سر پر آتی تھی، صبح شام گریا کرتی تھی، کبھی واہ حسینہ کہتی تھی، کبھی واہ اصغرا کہتی تھی۔ بس یہ غم کی حالت میں اس کے سامنے پانی رکھا جائے تو واہ حسینہ کہتی ہے، اس کے سامنے پانی رکھا جائے واہ اصغرا کہتی ہے۔ بس یہی تھا۔ ایک سال میں رباب اس دنیا سے منتقل ہو گئی، دنیا میں اپنے دل میں حسین اور اصغر کا غم لے کر اس دنیا سے نکل گئی۔ وہ مصیبتہ وہ مظلومات سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين والعاقبة للمتقين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ شب جمعہ ہے، امام حسین کے ذکر کے بعد دعا مستجاب ہے۔ خدا کریم سے دعا کرتے ہیں اس مظلوم رباب کے واسطے سے، اس مظلوم رباب جو اس کا بیٹا مظلوم، اس کا شوہر مظلوم حسین، ان کے واسطے سے ہم کہتے ہیں اے خدا ہمارے جو بھی گناہ ہے معاف کر، جو بھی ہماری کوتاہیاں ہیں وہ معاف کر، اور ہماری عزاداری قبول کر، اور ہمیں محمد و آل محمد کے راستے پر رکھ، اس دنیا میں ان کے ساتھ رکھ، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب کر۔ اے خدا ہمیں محمد و آل محمد کی زیارت جلد از جلد نصیب کر، امام حسین علیہ السلام کی زیارت جلد از جلد نصیب کر، امام رضا علیہ السلام تمام معصومین کی زیارت جلد از جلد نصیب کر۔ مومن مومنات کے کارڈ کے پرابلمز ہیں، سٹیزن شپ کے پرابلم ہے، طرح طرح کے قسم کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کرتے ہیں اے خدا یہ رباب کے واسطے سے ان سب کی مشکلات، کوئی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سب کی مشکلات حل کر دیں، اور خداوند کریم ہمیں فتنہ کرنے والوں سے بچائے، دشمنان اہل بیت سے بچائے، جو اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے دشمن اور جو اہل بیت سے نفرت کرنے والے دشمن، دونوں دشمنوں سے ہمیں بچائے، میری فاطمہ ایسوسی ایشن کو ان کے شر اور فتنہ سے بچائے۔ خداوند کریم سے دعا کرتے کہ ہمارے بارگاہ امام میں جلد از جلد ظہور ہو، ہمیں ان کے وفادار خادموں میں سے رکھے، ان کی غیبت میں ان کے ظہور میں۔ خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے آپ کے جو بھی مومنات بیمار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شفا دے، اور جو صحیح سالم ہے ان کو صحیح سالم رکھے۔ خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے آپ کے تمام مومن مومنات کے مرحومین پر رحمت برسائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اگر کوئی سوال ہے تو غلط فہمیاں ہونے سے پہلے آپ لوگ سوال کریں، کل عذاب آئے ہوگی انشاءاللہ، کل امام رضا علیہ السلام کی صورت کا۔ بسم اللہ۔ ایک سوال ہے، بسم اللہ۔ یہ چیز جو آپ نے کہا علی اللہ جو علی کو اللہ کے ذاتی صفات دیتے ہیں، علی کو اللہ کی ذاتی صفات، یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہیں سب، اور آج کل تقریباً دنیا میں ہر جگہ بڑھ رہے ہیں، ان کے حوالے سے اس دنیا میں کیا حکم ہے اور اس کے بعد آخرت میں ان کے لیے کیا؟ دیکھو یہ کبھی کبھی جب ہم بولتے ہیں نا دنیا میں بڑھ رہے ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ صحیح، یہ دنیا میں بڑھ نہیں رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں۔ صحیح، میں جانتا ہوں ترکی میں ترکی کی بارڈر میں انطاکیہ جو ہے نا، وہاں پر بہت سارے تھے، وہ آتے تھے اور مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو کچھ لوگ صحیح اسلام اختیار کر لیتے تھے، کچھ لوگ اس میں سے کافی تعداد میں آتے تھے اور کافی لوگ تشیع اختیار کر لیتے تھے، لیکن وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے کیونکہ لاجیکل نہیں ہے۔ آج کل جنریشن جو ہے نا لاجک کی ہے، وہ لاجیکل نہیں ہے۔ اگر اللہ ایک ہے، ہم مسلمان کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ،
तो अब तो एक कलमा नहीं होना, तो फिर तो दो हो गए, ला इलाहा इल्ला अल्लाह व अली, नाऊज़ु बिल्लाह। कलमा हमारा क्या है? अल्लाह एक है, यानी जिस जो हामिल जाती सिफात है वो एक है, दो नहीं हो सकते। दो हो गया तो शिर्क हो गया, कुफ्र हो गया, मुशरिक हो गया। समझ गए ना? ये लॉजिकल बात है। जो लॉजिक है, हमारी नई जनरेशन है ना, जो ये जानती है एक चीज गलत है, लॉजिक नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कुरान बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही खुदा है। समझ गया? अभी हम लोग बोलते हैं अली खुदा है। भाई अली कैसे खुदा हो सकता है? अली तो शहीद हो गए थे। ऐसा कैसा कमजोर खुदा जो अपने आप को बचा नहीं सका? सही है ना? बचा नहीं सका, ये खुदा थोड़ी हुआ। उसका जनाजे में नमाज जनाजे पढ़ी गई, कौन सा खुदा है ये तो ईसाइयों का अकीदा है, हमारा नहीं है। इस्लाम का अकीदा है ही नहीं, तशय्युअ का अकीदा है ही नहीं, ये काफरों का अकीदा है, ईसाइयों का अकीदा है। जो बोलते हैं अल्लाह वो भी है, अल्लाह ईसा भी है। भाई ऐसा कैसा है? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। लॉजिक नहीं बोलते, बोले लॉजिक नहीं इस्तेमाल करो, लेकिन इस्लाम हमको बोलता है लॉजिक इस्तेमाल करो, कुरान बोलता है लॉजिक इस्तेमाल करो। समझ गए ना? तो ये है हमारा डायरेक्शन कि ये जो पाकिस्तान में है, आप बोलते बढ़ रहे हैं, जाहिल कम्युनिटी में बढ़ रहे हैं, इल्मी कम्युनिटी में कम हो रहे हैं। समझ गए? ये तजुर्बे के हिसाब से वो तो आएंगे, शैतान का काम है ना, शैतान का काम है कि ये फसाद फैलाना, फितना फैलाना। अगर बहुत हो भी गए ना, हमें फिक्र नहीं करने की है, हमें बयान करने का है सही क्या है रास्ता, गलत क्या है। फिर वो तो इमाम हुसैन ने भी बताया था। इमाम हुसैन के पास कितने थे? मेजॉरिटी थे, माइनॉरिटी थे? माइनॉरिटी थे ना। मेजॉरिटी तो गलत रास्ते पर चले गए थे। तो अगर मेजॉरिटी चले भी जाए ना, ये लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्टिंग वाले रास्ते पे, हमें फिक्र नहीं होगी। हमें बयान करना है, माँ अगर रसूल बना, हमें झगड़े नहीं करने, हमें फितना नहीं करना है। फितना वाले जो फितना करना चाहेंगे, हम उनके फितनों से दूर रहेंगे। हमारा मराजे का ये है कि इख्तिलाफात बने और मुसलमान में शिया सुन्नी रहे, लेकिन एहतराम करो एक दूसरे का। हम सुन्नी को बदल नहीं सकेंगे, शिया और सुन्नी शिया को नहीं बदल सकेंगे। जो अकीदा मुहक्कम रखते हैं, उनका एक अकीदा वो नहीं बदलेंगे, हमारा अकीदा नहीं बदलेंगे, लेकिन साथ में मिलकर काम तो कर सकते हैं, रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं। ये लोग नहीं चाहते, ये लोग एजेंडा है इतना, ये लोग ऐसी ऐसी गलत बात करके शिया का इमेज खराब करते हैं। ये देखो कैसे शिया है, ये जानबूझकर ये हरकत है, बहुत गलत हरकत है। जाहिल लोग जो है ना, ये हरकत को प्रोपेगेंडा करते हैं। 2 दिन पहले मौलाना सादिक हसन जो है ना ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने मजलिस में पढ़ा था, बोला था दुश्मनान इस्लाम ने 2 किस्म के ग्रुप बनाए हैं। एक तो शिया के अंदर बनाया है, जो कि शिया को बदनाम करने वाले को, जो कि ये मुसेरी वगैरह जो गालियां वगैरह देते हैं, ये एक शिया को बदनाम करता है। तशय्युअ और मराजे ने खबरदारी की है, ऐसे लोगों को कभी मिंबर नहीं देना। और दूसरा लोग है, दूसरा एजेंडा है वहां पर खवारिज बनाए हैं, अहले बैत के दुश्मन यजीद जैसे। तो ये दोनों का काम है मुसलमानों में झगड़ा डालना। उनका काम है शिया को नफरत, शिया की नफरत डालना सुन्नियों में। इनका काम है शिया के दिलों में सुन्नियों की नफरत डालना। मदद किसकी हो रही है? शैतान की मदद हो रही है। जितने भी शैतान है उनको सपोर्ट किया जा रहा है, एक दूसरे को झगड़ा नहीं करने में। वो जो एक्सट्रीम ग्रुप वहां पर है अहले सुन्नत का, और ये एक्सट्रीम ग्रुप शिया का है जो अहले बैत को नफरत करते हैं, जो अहले बैत को खुदा मानते हैं। ये दोनों जो है ना काफिर है, खारिज है। इनका दोनों का एजेंडा जो है मुसलमानों में झगड़ा कराओ। ये नुसेरी लोग सुन्नी को नफरत करो, सुन्नी मलून है, सुन्नी ये सुन्नी वो है, और वो जो है शिया काफिर है, शिया काफिर है। दोनों साइड से एक्सट्रीम है। मुसलमानों को खबरदार होना चाहिए, मुसलमानों को होशियार होना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने काम किया था सहाबा के साथ, समझ गए ना? इख्तिलाफात थे, प्रॉब्लम्स थे, लेकिन काम किया था। तो हमें हमारा मराज है ना सही इस्लाम को समझा है, उनका डायरेक्शन ही यही है जो डायरेक्शन है। तो मोमिनीन को चाहिए कि बहुत होशियार रहे, चाहे अहले सुन्नत के बरादरान हो, चाहे तशय्युअ के, होशियार रहना चाहिए। ऐसी जो मूवमेंट है ना, मुफ्त में भी आ जाएगी आपके पास, बोलेंगे हम आएंगे पढ़ेंगे, आप हम हमारा टिकट देंगे, हम सब कुछ देंगे, आप हमें प्लेटफॉर्म दो। हम नहीं देंगे, हमको नहीं चाहिए आपका टिकट, हमको नहीं चाहिए आपका कुछ। समझ गए? आप लोग फितना करते हैं, आप लोग झगड़ा कराते हैं मुसलमानों के दरमियान। जिस तरह आप लोग गालियां देते हैं
وہ لوگ جو کہ شیعہ کافر کرتے ہیں، آپ لوگ بھی سنی کافر کرتے ہیں، آپ لوگ دونوں جھگڑا کراتے ہیں. ہم آپ کی بھی مذمت کرتے ہیں، ان کی بھی مذمت کرتے ہیں. بیلنس ہے. ہمیں چاہے شیعہ سنی آ کر اختلاف کے ساتھ مل کر کھائے پیے بیٹھے اٹھے عید منائے. سمجھ گئے؟ یہ ہمارے مراجع کی امید ہے، کیونکہ شیعہ کے صحیح لیڈر ہیں جنہوں نے ٹیررسٹ کو عراق سے بھگایا تھا، نکلوایا تھا. آیت اللہ سیسٹر نے شیعہ سنی کو سب کو ملایا، یہود عیسائیوں کو ملایا، پورے عراق کو ایک اچھی پیسفل سوسائٹی بنائی. یہ ہے سوسائٹی ہمارے امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام. بس خدا توفیق دے اور ہمیں اس شر پسند سے اور فتنہ والوں سے دونوں طرف کے بچائے، کیونکہ میں بولتا تو دونوں طرف کا بولتا، دونوں طرف ہے شر پسند، اور ہمیں سب کو بچ کے رہنا. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ کرا لیں ثواب مل جائے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن المجتبى. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين سيد الشهداء. السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس. السلام عليك وعلى أختك العقيلة زينب. السلام عليك وعلى الأنصار الذين استشهدوا بين يديك. السلام عليك وعلى أولادك النجباء مولاي علي بن الحسين زين العابدين، ومولاي محمد الباقر، مولاي جعفر الصادق، مولاي موسى الكاظم، مولاي علي الرضا، مولاي محمد الجواد، مولاي علي الهادي، مولاي الحسن العسكري. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان. مولاي عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك. والصلاة والسلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.